قریش نے جب یہ دیکھا کہ روز بروز اسلام کی رفتار بڑھ رہی ہے تو وہ سب ایک روز ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہو گئے، جو ان میں سے بہت زیادہ عمر والا اور تجربہ کار تھا، اور اس کی بات قریش میں مانی جاتی تھی، اور وہ یہی بندہ ہے جس نے بنائے کعبہ میں تعمیر کعبہ میں سب قریش کو جمع کیا تھا، اور اسی نے بنائے کعبہ میں سب سے پہلا پھاوڑا اسی نے ہی مارا تھا، اور اس سے آگے پھر لوگوں نے پھر اس کے بعد تعمیر کا کام شروع کیا۔ پھر اس کے بعد سب قریش والے آ کے اس کے پاس پوچھنے لگے کہ ابھی حج کا موسم قریب ہے، اور اطراف و اکناف سے آنے والے تمہارے اس صاحب یعنی حضور علیہ السلام کے متعلق تم سے دریافت کریں گے، لہٰذا مل کر آپ کے متعلق ایک رائے قائم کر لینی چاہیے، اور سب کے سب متفق الرائے ہو جائیں، اختلاف نہ رہنا چاہیے، ورنہ خود ہم میں سے بعض ایک دوسرے کی تکذیب اور تردید کریں گے، یہ اچھا نہ ہوگا۔ اے ابو عبد الشمس، یہ ولید بن مغیرہ کی کنیت تھی، آپ ہمارے لیے کوئی رائے قائم کر دیجئے، ہم سب اس پر کار بند رہیں گے۔ ولید نے کہا تم لوگ کہو، میں سنوں گا، اس کے بعد کوئی رائے قائم کریں گے۔ لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ، آپ کاہن ہیں۔ ولید نے کہا کہ غلط بات ہے، خدا کی قسم آپ کاہن بھی نہیں، میں نے بڑے بڑے کاہنوں کو دیکھا، ان حضور علیہ السلام میں ان کاہنوں جیسی کوئی صفت معلوم نہیں ہوتی۔ پھر بعض نے کہا کہ آپ مجنون ہیں۔ ولید نے کہا آپ مجنون بھی نہیں، میں نے جنون اور دیوانگی کی حقیقت سے پوری طرح واقف ہوں، آپ میں کوئی علامت جنون کی نہیں پاتا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ شاعر ہیں۔ ولید نے کہا کہ میں خود بھی شاعر ہوں، شعر اور اس کے تمام انواع و اقسام مثلا رجز، ہزج، مغزوب اور مبسوط وغیرہ سے بخوبی واقف ہوں۔ شعر کے ایسے الفاظ نہیں ہوتے، لہٰذا آپ شاعر بھی نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ساحر یعنی جادوگر ہیں۔ ولید نے کہا کہ آپ ساحر بھی نہیں، ساحروں کا سا پھونکنا اور دم کرنا اور نہ ساحروں جیسا گرہ لگانا آپ کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اے ابو عبد الشمس، آخر پھر کیا ہے؟ ولید نے کہا واللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں عجیب حلاوت اور شیرینی ہے، اور اس پر عجیب قسم کی رونق ہے، اور اس قول کی جڑ نہایت تر و تازہ اور اس کی شاخیں ثمردار ہیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے اس طرح کہا کہ وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَمَا يَعْلَى وَإِنَّهُ لَيَحْتَمُ مَا تَحْتَ، یعنی یہ کلام بلند اور غالب ہو کر رہے گا، مغلوب نہ ہوگا، اور یہ سب کو کچل کر رکھ دے گا۔ پھر سب نے کہا کہ اے ابو عبد الشمس، آپ ہی کچھ رائے قائم کر دیجئے۔ تو ابو عبد الشمس نے کہا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ سب کے سب یہ کہو کہ یہ بندہ ساحر ہے، اور اس کا کلام بھی سارا کا سارا سحر ہے۔ اس پر مجلس برخاست ہو گئی، اور کہا کہ جب کوئی پوچھے تو یہ کہیں کہ اس کا جو کلام اس کا سنتا ہے تو میاں بیوی کے درمیان اس کا سحرانہ کلام جدائی، باپ بیٹے کے درمیان جدائی، بھائی بھائی کے درمیان جدائی، قبیلہ اور کنبہ میں تفریق ڈالتا ہے، اس بندے سے بچو۔ اسی طرح جب حج کا موسم آیا تو باہر سے آنے والے لوگوں کو قریش نے راستے میں یہی کہا، راستے میں ہر جگہ انہوں نے اپنے لوگ تعینات کر دیے اور یہی کہتے چلے گئے، مگر قریش کی اس تدبیر نے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ اطراف سے آنے والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بخوبی واقف ہو گئے۔ اور اسی کا ذکر قرآن پاک میں کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ چھوڑ دیجئے مجھ کو اور اس شخص کو جس کو میں نے تنہا پیدا کیا، یعنی خود اس سے نمٹ لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔
اور میں نے ہی اس کو مال فراواں دیا ہے اور ایسے بیٹے دیے کہ جو مجلس میں حاضر ہوں، اور دنیاوی عزت اور سرداری کے سامان اس کے لیے مہیا کیے، پھر طمع رکھتا ہے کہ روز زیادہ دوں، ہرگز نہیں، وہ اس قابل نہیں۔ وہ ہماری آیتوں کا معاند اور مخالف میں ضرور اس کو دوزخ کے پہاڑ پر چڑھاؤں گا اور پھر اوپر سے نیچے گراؤں گا۔ اس نے کچھ فکر کیا اور دل میں کچھ اندازہ ٹھہرایا، پس مار ہو اس پر اللہ کی، کیا اندازہ کیا، پھر مار ہو کیا، کیسا اندازہ ٹھہرایا، پھر ادھر ادھر دیکھا اور تیوری چڑھائے اور منہ بنایا، اور پھر پش پھیڑی اور غرور کیا، اور پھر بولا یہ قرآن کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے جو چلا آتا ہے، نہیں یہ قرآن مگر ایک آدمی کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ضرور آگ میں ڈالوں گا، الی آخر الآیہ۔ اور یہی ولید بن مغیرہ، حضرت خالد بن ولید سیف اللہ، ان کے والد ہیں جنہیں ولید بن مغیرہ کہا جاتا ہے۔